شوق ہے یہی اپنے دل میں کہ ہم سب مدینے کو جائیں. آمین ثم آمین. اللہ سب کو لے کر جائے. سامعین محترم، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ایمان ایف ایم 103.1 ایف ایم اور پروگرام ہے صراط مستقیم. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نہایت ہی قابل احترام شخصیت مولانا محمد اسلم زاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. چونکہ زکوٰۃ کا بڑا نازک سا مسئلہ ہے. ہم ایز اے مسلمان دنیاوی کاموں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں. اپنے یعنی کہ شو بازی کرنی ہو، شادی بیاہ کرنا ہو تو ہم اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ قرض بھی لے کر خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس مال ہو اور ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لیکن میں یہاں چاہوں گا کہ زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ یہ دو بہت عام سوال ہیں جو آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں. ایک زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، یہ اس سے بھی بہت لوگوں کو تقویت ملے گی کہ جو اس میں بخل کرتے رہتے ہوں. تو زکوٰۃ کا کے دو مفہوم ہیں، دو معنی میں زکوٰۃ آتی ہے اور یہ نام شرعاً اس کا رکھا گیا ہے زکوٰۃ کا. ایک اس کا معنی ہوتا ہے مال میں اضافہ، کہ اس سے مال بڑھتا ہے. تو زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال بڑھتا ہے. اور یہ قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ واللہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا. تو چونکہ ہمارے یہ بات ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے اور جو ایمان والے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ان کے مشاہدے کے خلاف بھی ہو تو وہ اسے دل و جان سے مانتے ہیں. لیکن جس میں اگر ایمان کی کمزوری ہے تو حضور علیہ السلام نے اسے یقین دلانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں. یعنی جس مال میں سود کا لین دین ہو وہ کم ہوتا ہے اور جس مال سے صدقہ زکوٰۃ دیا جائے وہ بڑھتا ہے. اور یہ دونوں باتیں ہمارے مشاہدے کے خلاف ہیں. لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک بیمار ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے اور آپریشن میں کبھی اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹتا ہے تو دیکھنے میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کمی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہ اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کی بقا کے لیے اس حصے کا یا اس چیز کا جو نکالی جا رہی ہے جسم سے وہ ضروری ہوتی ہے، ورنہ وہ سارے جسم کو تباہ اور برباد کر دے. اور بالکل اسی طرح کا ہے کہ ایک روحانی آدمی کا جو جسم ہے اور اس کی زندگی ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے اور اس سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ اضافہ مال میں برکت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور برکت جو ہے یہ ایمان والے سمجھتے ہیں اور تھوڑی سی چیز ہوتی ہے وہ آپ استعمال کرتے جاتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتی. یہ جب برکت مال میں ہو جاتی ہے اور اس کا بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ بھی کرایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کہ جو ایک مرتبہ تھوڑا سا دودھ تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ایک گلاس دودھ کا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ سب اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. تو کوئی 70 یا اس کے قریب ان کی تعداد تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اتنا تھوڑا سا دودھ ہے، مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام اگر مجھے عنایت کرتے تو یہ اب سب کے میں کیا پورا ہوگا. تو وہ جب آئے تو وہ سب کو لے آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلاؤ سب کو اور ہر ایک کو کہو پیے. تو وہ پیتے گئے اور صحابہ ہر ایک خوب سیر ہو کر پیتے تھے. اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخر میں باری آئی تو انہوں نے پیا. وہ کہتے ہیں میں نے خوب پیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اور پیو. کہتے ہیں بالکل میں سیر ہو گیا. تو اس کے بعد پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. تو یہ برکت ایسی چیز ہوتی ہے کہ بہت زیادہ موقع میں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اضافہ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ نے دکھایا بھی
کہ وہ ہمارے یقین میں وہ اضافہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر. اسی کو برکت کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز ہے اللہ اسے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں آپ کی, اور وہ بچتی بھی ہے, کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوتی. اور جب بے برکتی ہو جاتی ہے تو انبار لگے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا اور کہاں گیا. تو زکوٰۃ سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے, اور یہ ایسا اضافہ ہے کہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ہر چیز پوری ہو گئی اور کوئی کمی نہیں واقع ہوئی. اور جب بے برکتی آتی ہے تو مال کے انبار لگے ہوتے ہیں, ایسے جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایک تو اس کے ذریعے سے برکت ہوتی ہے, دوسرا اس کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے, اور اضافہ مال میں برکت کے ذریعے سے ہوتا ہے. دوسرا اضافہ مال میں تو ایک زکوٰۃ کا معنی اضافہ کا بڑھنا کا ہے, تو برکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے مال بڑھتا ہے. دوسرا مال بڑھتا ہے اس کے کہ مال کی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال کو نہ خشکی قبول کرتی ہے نہ تری, یعنی اس کا مال محفوظ ہوگا, نہ سمندر میں ضائع ہوگا نہ زمین پر ضائع ہوگا. اور جو اس پورے اعتقاد کے ساتھ جن کا ہوتا ہے, تو اگر ان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو پھر ان کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ چیز سونا ہے, چاندی ہے, جو دولت ہے ان کی ضائع نہیں ہوگی کیونکہ وہ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرا اس سے زکوٰۃ کے معنی یہ ہوتے ہیں پاکیزہ کرنا, تو اس سے مال پاک ہوتا ہے. تو مال بڑھتا بھی ہے, مال پاک بھی ہوتا ہے. تزکیہ سے زکوٰۃ ہے اور نمو سے زکوٰۃ ہے, تو مال بڑھتا بھی ہے, دوسرا مال پاک ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو دوسروں کا حق رکھا ہے اللہ نے, تو جب آدمی دوسروں کا حق ادا کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے, ان کا اپنا حق رہ جاتا ہے. تو زکوٰۃ جو 2.5% سال میں عطا کیا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان مالداروں کے مال میں سائلوں اور محروموں کا حق ہے. تو جب دوسرے کا حق آدمی نکالتا ہے تو یہ مال پاک ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ مال کو ہلاک کر دیتا ہے, یعنی مال کے اندر اگر رہ جائے تو پھر دوسروں کا حق اس میں ہوتا ہے تو وہ مال ہلاک ہوتا ہے, اس میں آفتیں, مصیبتیں اور اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں اور وہ مال برباد ہوتا ہے. تو جب دوسروں کا حق نکل جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے. اور اس مال کے پاک ہونے سے پھر آدمی اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ جو ہم نے تمہیں رزق کی اس سے پاکیزہ رزق کھاؤ, اس میں کسی کا حق نہ ہو. اور زکوٰۃ اگر نہیں دیتا تو جو زکوٰۃ کا جو جتنا حصہ زکوٰۃ کا ہے جب آدمی کے مال میں رہ جائے تو وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ دوسرے کا مال چوری کر کے, غصب کر کے آدمی اپنے مال میں ڈال لے. تو جس طرح وہ گناہ ہے, اسی طرح جو دوسرے کا حق اللہ نے اس کے مال میں رکھا ہے تو جب یہ ادا نہیں کرتا اور اس کے مال میں رہ جاتا ہے تو یہ بھی بالکل اسی طرح کہ دوسرے کا حق اس میں شامل ہے. تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور دوسرے کا جو حق ہے وہ نکل جاتا ہے, اور خود آدمی پاک ہوتا ہے, اور جو اللہ کا فرض ادا کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. جس طرح مطلب وضو سے ہم پاک ہوتے ہیں نماز کے لیے, تو مال عطا کر کے بھی ہم پاک ہوتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ کے راستے میں جو آدمی پاک ہو کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو خود بھی آدمی پاک ہوتا ہے. پھر اس کے ذریعے سے وہ دعائیں حاصل کرتا ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. تو یہ خود زکوٰۃ کے فائدے اللہ نے بتایا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ, کہ ان کے مال سے صدقہ لیں. اور صدقہ اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. جب قرآن میں صدقہ استعمال ہوتا ہے تو ایک صدقہ واجبہ ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں, ایک صدقہ نافلہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں صدقہ کہتے ہیں. تو ان کے مال سے زکوٰۃ اور صدقہ لیں تو طاہرہم, یہ صدقہ اور زکوٰۃ ان کو پاک کرے گا, اس سے ان کی ذات بھی پاک ہوگی. وتزکیہم, اور ان کا تزکیہ ہوگا, ان کا دل پاک ہوگا کہ دل میں جو اللہ کا قرب ہوگا. وصلی علیہم, اور آپ ان کے لیے دعا کریں. تو اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں, آدمی کا جسم پاک ہوتا ہے اور آدمی کا دل پاک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور اہل ایمان کی دعاؤں کا آدمی مستحق بنتا ہے. اور وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم, اللہ نے فرمایا کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. تو حضور علیہ السلام نے بھی جو دعائیں دی ہیں اور اس میں بھی آدمی شامل ہوتا ہے, اور حضور علیہ السلام کی دعا بھی ملتی ہے. تو یہ سب زکوٰۃ میں یہ چیزیں ہیں کہ مال بڑھتا بھی ہے, مال میں برکت ہوتی ہے, مال کی حفاظت ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے سے آدمی خود پاک ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی سعادت آدمی کو حاصل ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امیر سے امیر تر ہوتے ہیں
بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو بندہ امیر سے امیر تر ہوتا ہے وہ اصل میں یتیم کا مال کھا رہا ہوتا ہے. جی تو ظاہر ہے کہ جو لوگ امیر سے امیر تر ہوتے ہیں اب ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی جی ہے. بالکل. تو پھر ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ ادا کریں جی اور اسی وجہ سے وہ پھر ان کا مال جو ہے وہ غلط راہوں پہ نکل جاتا ہے, غلط استعمال میں چلا جاتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس میں شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے. جی بالکل. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے ان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا رہتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. وہی آدمی ہوتا ہے جب نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ بات جو ہے پکی کر دیتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے. اور وہی جب اور کوئی ایسے مواقع ہوتے ہیں جو غلط ہیں تو وہ آگے ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ مال خرچ کرتے ہیں, وہاں دکھاوا ہوتا ہے. اور یامرکم بالفحشاء, بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور فقر سے ڈراتا ہے. یا جب نیکی کے کام میں خرچ کرو تو وہ کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے, مال ختم ہو جائے گا. اور جب برائی میں تو وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, کہتا ہے کہ خوب آگے بڑھو کہ تم کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤ, اور یہ پتہ چلے کہ تم سے زیادہ کوئی اور مالدار ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا, تم بتاؤ کہ تم سب سے بڑے مالدار ہو. تو یہ شیطان کام کرواتا آدمی سے, اور یہ ہوتا ہے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں. تو دوسرا جو آپ نے سوال کا حصہ فرمایا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے, تو اس پہ جو ہے نا ہم اس پہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض بھی ہے, اور خاص طور پہ جو دولت مند لوگ ہیں, جو مومن دولت مند ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے جب اس سلسلے میں جو مالدار لوگ تھے ظاہر ہے کہ وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ سارا کچھ کر رہے تھے, تو جو غریب تھے تو وہ سوچتے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم بھی صدقہ کریں. تو پھر اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ورد بتایا تھا. تو پھر جو امیر تھے ان کو بھی فکر لاحق ہوگی کہ یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں. تو یہ یعنی کہ یہ تو ان کا ایمان تھا نا, ایمان کی دولت تھی کہ وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. لیکن جو مومن دولت مند ہے اس کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں, یا وہ کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ اصل میں اس کی خوبیاں یہ ہوں گی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن کریم میں کہ وہ جو ایماندار ہے اور دولت مند ہے تو وہ اس مال کو وہ اپنی ذاتی ملکیت یا یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے کمالات سے اسے حاصل ہوا ہے. جس طرح اس آیت سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ قارون نے کہا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے حاصل ہے, تو جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے میرے پاس, اور پھر جو اللہ نے اس میں حق رکھا ہے وہ خرچ کرتا ہے. اور اس میں پھر مومن کے درجے ہوتے ہیں, اور جتنا ایمان کا درجہ ہے اتنی اس کی سوچ الگ ہوگی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اوپر اللہ نے کوئی درجہ جو اللہ نے ان کو دیا نہیں پیدا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اگر اوت کے پہاڑ کے برابر سونا ہو تو 3 دن گزرنے سے پہلے سارا میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, اور اس میں اتنا ہی میں باقی رکھوں گا جو مجھے قرضہ کسی کا دینا ہے. تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے. اور پھر صدیق اکبر ہیں, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو صدیق اکبر پورا اپنا مال لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال ہے تو حضور علیہ السلام نے قبول کیا. اور یہ اہل علم لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا درجہ ہوتا ہے جو صدیقین ہیں ان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں, اور جو اس کے بعد والے ہیں وہ آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور عام مومنین کا وہ 2.5% زکوٰۃ کا ہوتا ہے. اور باقی رہا یہ کہ پھر حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے وہ قبول بھی کیا. یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے. ایک اور صحابی سونا لائے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کیا رکھا ہے, تو کہا کچھ نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لے جاؤ, اس سے گھر کی ضرورتیں پوری کرو. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا, سارا مال ان کا لے لیا. تو اہل علم لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا برہم, کہ وہ قسم اٹھا کر بھی کہیں کہ اللہ ایسا کرے گا اللہ کر دیتا ہے, ایسا اللہ سے ان کا کنیکشن ہوتا ہے. اور صدیق اکبر ان میں سے بھی تھے, ان میں سے تھے.
اور हुजूर अलैहिस्सलाम को पता था कि इधर सदीक़ अकबर दुआ उठाए हाथ उठाएंगे उधर अल्लाह पूरा कर देगा, इनका सारा माल लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्लाह के ख़जानों से ये ले लेंगे और ये उनमें से हैं जो अल्लाह के ख़जानों से लेने वाले हैं। तो ये आदमी का होता है कि उसके दर्जे के मुताबिक वो अपने लिए जो असल फ़र्ज़ किया है हर ईमानदार पर मालदार पर वो 2.5% है, लेकिन लोगों के मेयार होते हैं, उसके मेयार के मुताबिक वो इससे ज़्यादा खर्च करते रहते हैं और वो अपना पूरा माल आधा माल 10वां हिस्सा और इस तरह जो फिर जितना जो आदमी खर्च करता है वो अल्लाह का कुर्ब इतना हासिल करता है। और इसके ज़रिए से जैसा हमने बताया कि उनका एतकाद और यकीन भी ये होता है कि अल्लाह ताला इसके बदले में मुझे देंगे और दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा और इसकी वजह से मेरे माल में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि माल में बरकत आएगी। तो ये ईमान का जितना दर्जा होता है इसी तरह का यकीन होता है। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सहीयु करीबु मिनल्लाहि करीबु मिनल जन्नति करीबु मिनन नासि बाइदु मिनन नार, कि सही अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, लोगों के करीब है, दोज़ख से दूर है। वल बखीलु बाइदु मिनल्लाहि बाइदु मिनल जन्नति बाइदु मिनन नासि करीबु मिनन नार, बखील अल्लाह ताला से दूर है, बखील जन्नत से दूर है, बखील लोगों से दूर है और बखील दोज़ख के करीब है। तो ये अब सखावत जो है ये आदमी को अल्लाह के करीब ले जाती है, जन्नत के करीब ले जाती है, लोगों के करीब। अब ज़ाहिर बात है कि हम माशरे में देखते हैं कि जो आदमी खुले दिल का होता है उसके दोस्त भी होते हैं, लोग जाते आते भी हैं, और जो कंजूस और बखील होता है और किसी को कभी पानी के गिलास के लिए भी नहीं पूछता तो लोग वैसे ही कतराते हैं, कोई मजबूरी हो तो कोई जाता है, तो लोग नहीं जाते। उसके बाद उसके दोस्त भी कम होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो नियामत दी होती है, तो जो ईमानदार है उसको ईमान की दौलत हासिल है तो वो इससे दुनिया में भी फ़ायदा हासिल करता है और आखिरत में भी। और जो आदमी जो है बखील होता है वो दुनिया में भी इसका फ़ायदा हासिल नहीं करता और आखिरत में भी, क्योंकि वो दूसरों के लिए छोड़ जाता है, सारी ज़िंदगी जमा करता रहता है और आखिरत में आगे कुछ उसने नहीं भेजा होता क्योंकि अल्लाह के रास्ते में खर्च ही नहीं किया उसने। सही, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो मौलाना साहब ये यकीनन जो है ज़कात चूँकि फ़र्ज़ है और हम सब को इसे अदा भी करना चाहिए, तो इसमें जो एक तरीक़ाकार है मिसाल के तौर पर वो कितनी मिक़दार जो है वो होनी चाहिए या ज़कात के लिए वो बंदा जो है वो ज़कात देने के काबिल हो जाता है, चाहे वो माल हो, दौलत हो या ज़ेवरात हो, तो उसका क्या तनासब है, क्या तरीका का? ठीक, बहुत बहुत अहम चीज़ है। पहले तो ये है कि मिक़दार और फिर माल जो है, यकीन माल पे ज़कात आती है, जो जमाशुदा हमारी रकम है उस पर, जो सोने चांदी का जेवर है चाहे वो इस्तेमाल में हो या घर में रखा हो उस पर 2, और तीसरा जो माल तिजारत है, जो लोग कारोबार करते हैं तो जो उनका कारोबारी माल रखा होता है दुकान में या कहीं भी स्टॉक में, गोदाम वगैरह में, उसमें, तो उसमें जो उन्होंने कर्जा लिया होता है वो कर्जा काट कर जो वो बाकी जो बचता है उस सब की ज़कात आएगी। तो माल तिजारत की, जमाशुदा रकम की और सोने और चांदी की जो घर में होता है ज़ेवरात की सूरत में उस पर। और निसाब इसका होता है कि 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी की जो कीमत है, इतना माल जब आदमी के पास हो जाए कर्जा काट कर अपनी बुनियादी ज़रूरतों से बच के उसके पास जब होता है तो वो साहिब निसाब करार पाता है, वो मालदार करार पाता है। अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और मालदार होने के बाद जो है जब 1 साल गुजर जाए तो फिर उसे ज़कात देनी होती है, यानी मालदार आदमी हर साल अपनी ज़कात देगा। और इसमें फिर माल के हर हिस्से के लिए साल का पूरा होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ मालदार होने के लिए साल का पूरा होना ज़रूरी है कि आज अगर आदमी मालदार हो गया तो अगले साल चाहे 1 दिन पहले उसके पास माल आया तो जितना माल उसका होगा, जो महीना या जो दिन उसने मुतय्यन किया वो सब की उसे ज़कात देनी होगी। और इस तरह जो है ना वो 2.5% के हिसाब से वो ज़कात देगा। और उसमें जो है ये जो भी साहिब हैसियत होते हैं, साहिब निसाब इनको कहा जाता है, तो वो उन पे ज़कात होगी। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और सामीन मोहतरम, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो इसी तरह का या इससे मिलता जुलता तो आप भी कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01142425200 और टेक्स्ट भी कर सकते हैं 07885599786 पे। एक ब्रेक लेते हैं।